السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی بندگی دیکھیے، پہلی بات جو اس کلمہ سے آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی تو خود بخود آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ جس کے بندے ہیں دنیا میں آپ کو اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو یہ اپنے مالک سے بغاوت ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس علم کے بعد دوسرا علم آپ کو کلمے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی تو اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو خود بخود معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کھیتی میں کانٹوں اور زہریلے پھلوں کے بجائے پھولوں اور میٹھے پھلوں کا باغ لگانا جس طرح سکھایا ہے، اسی طرح آپ کو باغ لگانا چاہیے۔ اگر آپ اس طریقے کی پیروی کریں گے تو آخرت میں آپ کو اچھی فصل ملے گی، اور اگر اس کے خلاف عمل کریں گے تو دنیا میں کانٹے بوئیں گے اور آخرت میں کانٹے ہی پائیں گے۔ علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد لازم ہے کہ آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ایک دوسری زندگی، اور اس زندگی میں آپ کو اس فصل پر گزرنا ہوگا جس سے آپ زندگی میں تیار کر کے جائیں گے، اور تو پھر یہ ناممکن ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکے۔ دنیا میں آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر کھیتی باڑی نہ کی تو غلہ پیدا نہ ہوگا، اور غلہ نہ پیدا ہوا تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہوتا اور آپ سمجھتے کہ کھیتی باڑی کے بغیر ہی غلہ پیدا ہو جائے گا یا غلہ کے بغیر بھی آپ بھوک سے بچ جائیں گے تو ہرگز آپ کھیتی باڑی میں یہ محنت نہ کرتے۔ بس اس پر اپنے حال کو بھی قیاس کر لیجیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو اپنا مالک اور رسول پاک کو خدا کا رسول مانتا ہوں اور آخرت کی زندگی کو بھی مانتا ہوں، مگر اس کا قرآن تک کی تعلیم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اس کے متعلق یہ سمجھ لیجیے کہ در حقیقت اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کو جیسا یقین اپنی کھیتی میں کاشت میں کرنے کے برے انجام کا ہے، اگر ویسا ہی یقین آخرت کی فصل تیار نہ کرنے کے بعد برے انجام کا بھی ہو تو وہ کبھی اس کام میں غفلت نہ کرے۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے حق میں کانٹے نہیں بوتا۔ کانٹے وہی بوتا ہے جسے یقین نہیں ہوتا۔ جو چیز بو رہا ہے اس سے کانٹے پیدا ہوں گے اور وہ کانٹے اس کو تکلیف دیں گے۔ آپ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں اٹھاتے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جلا دے گا، مگر یہ ایک بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ اس کا جواب یہ دیا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انجام اور آخرت کی جو تشریح آپ نے سنی ہے اس کے بعد آپ کو اپنے جواب پر غور کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد دنیا میں انسان کے علم اور عمل کو درست کرتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا انجام درست ہو۔ یہ کلمہ انسان کو دنیا میں وہ باغ لگانا سکھاتا ہے جس کے پھل آخرت کو اس کو توڑتے ہیں۔ اگر آدمی اس کلمے کو نہیں مانتا تو اس کے باغ لگانے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا، پھر وہ باغ لگائے گا کس طرح اور آخرت میں پھل کس چیز کے توڑے گا؟ اگر آدمی اس کلمے کو زبان سے پڑھ لیتا ہے مگر اس کا علم بھی وہی رہتا ہے جو نہ پڑھنے والے کا علم تھا، اور اس کا عمل بھی ویسا ہی رہتا ہے جیسا آپ کی عقل خود کہہ دے گی کہ ایسا کلمہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، ایسے شخص کا انجام سے مختلف ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ کر اس نے خدا پر کوئی احسان نہیں کیا، باغ لگانے کا طریقہ بھی وہ نہ سیکھے، داغ لگائے بھی نہیں، ساری عمر کانٹے ہی بوتا رہتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کو پھلوں سے لدا ہوا لہلہاتا باغ مل جائے۔ جیسا کہ پہلے کی مثالیں دے کر بیان کر چکی ہوں کہ جس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا نتیجہ ایک ہو وہ کام فضول اور بے معنی ہے۔ جس کو دوا کو پینے کے بعد بھی بیمار کا وہی بیماری رہتی ہے جو پینے سے پہلے تھی، وہ دوا حقیقت میں ہی دوا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کلمہ پڑھنے والے آدمی کا علم اور عمل بھی وہی کا وہی رہے جو کلمہ نہ پڑھنے والوں کا ہوتا ہے تو ایسے کلمے پڑھنا محض بہانہ ہے۔ جب دنیا میں
اور مسلم کی زندگی میں فرق نہ ہوا تو آخرت میں اس کے انجام میں فرق کیسے ہو سکتا ہے۔